کوئی بندے کی عمر پوری ہو گئی، ختم ہو گئی عمر، صرف 3 دن بچے ہیں، 3 دن میں وہ مرنے والا ہے، 3 دن میں مر جائے گا، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے یا باپ کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں اور باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس کی 3 دن کی زندگی کو 3 سال تک بڑھا دیتا ہے، کہ اب یہ 3 دن میں نہیں مرے گا، اس کو ہم 3 سال کی مہلت دیتے ہیں، 3 سال بڑھ گئی۔ اور اگر خدمت میں اور مخلص سے اور خدمت کرتا ہے تو وہ 3 دن کی زندگی کبھی 3 سال اور کبھی کبھی اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعا لو، ان کی دعا تمہاری عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی کسی کی عمر 30 سال تک رہتی ہے، 30 سال تک، اور وہ ماں باپ کو ستاتا ہے، دل دکھاتا ہے، ان کی بد دعا لیتا ہے، تو اللہ 30 سال کی عمر اس کو گھٹا کر کے 3 دن کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، لمبی عمر سب چاہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں مولانا میں تو خدمت کرتا ہوں، سید میں تو خدمت کرتا ہوں۔ خدمت کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے دے دی، عید پہ روٹی دے دی، گھر میں رکھا، یہ تو کتوں کو بھی دیتے ہیں لوگ روٹی، گھر کپڑا روٹی تو لوگ کتوں کو بھی دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو کہا ماں باپ کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ تو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں باپ کو ایسے رکھو جیسے بادشاہوں کو رکھا جاتا ہے، ایک بادشاہ جیسے ہوتا ہے نا ویسے ماں باپ کو رکھو۔ اور پھر فرمایا ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ان سے ڈائریکٹ بات مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو، آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دے تو ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ سے بات کرنے کا اندر۔ ہم نے دین سیکھا کدھر ہے؟ ہم تو سمجھے داڑھی ٹوپی اور یہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، یہ چوما چاٹی ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ میرے بھائی آپ کو میری بات کڑوے جملے لگے تو معاف کرنا، لیکن ہم نے سمجھا کہ چوما چاٹی سے جنت ملے گی۔ میرے بھائی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ سب چومنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں کسی چیز سے روکنے منع کرنے نہیں آیا، الحمدللہ میں خاندانی سنی ہوں، میں روکنے نہیں آیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا ماں باپ کی بد دعا لینے سے، ان کا دل دکھانے سے جب شہید جنت میں نہیں جا سکتا، جب نمازی جنت میں نہیں جا سکتا، جب حاجی جنت میں نہیں جا سکتا، تو بتائیں نا کہ ہمیں جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے ماں باپ کو اہمیت دو۔ جو میں حدیث پڑھنے لگا تھا اس کو سنیں ذرا، کہ ماں کی بد دعا اگر ولی کو لگ جائے تو بد دعا تو پھر بد دعا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنا، بد دعا جانور کی بھی لگے نا تو آدمی سلامت نہیں رہتا، ماں تو بہت بڑی چیز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں وہ چیز ہے، یہ بھی حدیث ابھی یاد آئی ذہن میں، آپ اچھے سے سن رہے ہیں اور بہت خلوص کے ساتھ وسیم بھائی نے محفل رکھی ہے تو ذہن میں مضامین آ رہے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کسی کے لیے پوری کائنات مل کر دعا کرے، سارے کائنات لوگ مل کر کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا کو رد کر دے گا اور ماں کی بد دعا کو قبول کر لے گا۔ اور کسی کے لیے پوری کائنات مل کر بد دعا کرے، اکیلے ماں دعا کر دے، سب کی بد دعا رد ہوگی، تنہا ماں کی دعا قبول کر لی جائے۔ سمجھ لیجئے ماں باپ کا مرتبہ، اس لیے کہ ایک باپ کے اصالے ثواب کے لیے ایک بیٹے نے محفل رکھی ہے تو یہ پیغام بھی شاید قدرت کو یہی منظور ہے کہ اللہ کرے آپ تک یہ پیغام پہنچے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہتے صدقہ رہتا ہے، بڈھا مرتا کیوں نہیں، اور جب مر جاتا ہے تو چہلم کرتے 40 دیگ پکاتے، جس کو دوا کے لیے ترسا رہے تھے اب ریاکاری کرنے کے لیے 40 دیگ اس کے نام پہ پکتی ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ یہ ماں باپ کو ترسانے والوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے، مفہوم ہے کہ تمہارے بچے اس سے اچھا سلوک تمہارے ساتھ کریں گے، اور اگر ماں باپ کو ستاؤ گے تو اس سے بدترین سلوک تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ حدیث سنیے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی تھے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے ولی تھے اور ان کی ولایت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے تھے۔ بنی اسرائیل سب کے سب ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے، وہ بہت عبادت کرتے تھے، بہت۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنا ایک الگ خانقاہ بنا رکھی تھی،
इबादत करते थे। एक दिन उनकी अम्मी को उनकी याद आई। माँ तो माँ ही होती है, बच्चे याद करे ना करे लेकिन माँ याद करते हैं, बाप याद करता है। याद किया माँ ने, सोचा कि वो इबादत में होंगे, मैं चल के मिल लेती। गई तो दरवाजे पे दस्तक दी। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो कहा, बेटे तुम्हारी अम्मी मिलने आई है, दरवाजा खोलो। नमाज में थे, सोचा नमाज का सलाम फेर के दरवाजा खोलूंगा, अम्मी से मिल लूंगा। यानी उन्होंने माँ को नजरअंदाज नहीं किया। ख्याल आया कि नमाज के बाद दरवाजा खोल के माँ से मिल लूंगा। जैसे ही सलाम फेरा भूल गए कि माँ आई है, फिर नमाज भूल गए, जानबूझ के नहीं किया, भूल गए, फिर नमाज शुरू कर दी। फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद दस्तक दी, बेटा दरवाजा खोलो, जुरेज दरवाजा खोलो। उनका नाम जुरेज था। दरवाजा खोलो। उन्होंने अरे मैं भूल गया, अब सलाम फेरूंगा तो दरवाजा खोलो। अब फिर सलाम फेरा, फिर भूल गए, फिर नमाज शुरू कर दी। माँ ने कहा, अच्छा तू मुझसे मिलना नहीं चाहता, मां से मिलना नहीं चाहता, जा। अगर तू मां से मिलना नहीं चाहता तो अल्लाह तुझे किसी बदजात से मिला दे, कोई बदजात तुझे आके मिले, जा। मां ने कह दिया। और मां की दुआ के लिए भी कोई आड़ नहीं, मां की बद्दुआ के लिए भी कोई आड़। इसीलिए माँ बाप से भी कहता हूं, बच्चे कुछ भी करे बद्दुआ नहीं देना। दुआ करो अल्लाह करे अल्लाह उसको सुधार दे, नेक बना दे, ये कहो। क्योंकि तुम्हारी दुआ से जब सुधर सकते तो सुधारने की दुआ करो, हलाकत की दुआ में। क्योंकि तुम्हारी हर दुआ कबूल, तुम्हारी हर बद्दुआ कबूल। इसलिए बहुत एहतियात, बच्चों के बारे में तो बहुत एहतियात। बच्चों को मजाक में भी बद्दुआ नहीं देना। घर में बैठे हुए अच्छे माहौल में बच्चों को कभी नहीं करना, ये काम तुझसे कभी नहीं हो सकता ना। तुमने कह तो दिया, अब आपकी जबान से निकल गया, क्योंकि आपकी तो हर बात ही कबूल है, उसकी सलाहियतें अल्लाह छीन लेगा। ऐसा नहीं, बच्चों को हमेशा कहना, तू ये कर सकता है बेटा, और जरूर कर सकता है, मेरी दुआ है अल्लाह उसके लिए आसान करे। बच्चों को कभी न कहना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उम्मत के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, वैसे माँ बाप की दुआ अल्लाह औलाद के हक में रद्द नहीं करता। नबी की दुआ के बराबर का दर्जा नबी ने माँ बाप की दुआ को दिया है। फरमाते, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम, कि तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में है। बहुत कीमती दुआ ये, बहुत। इसलिए कहता हूं, माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र करो और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ। बिस्तर पे पड़े हैं फिर भी तुम्हारे लिए करोड़ों के हैं, करोड़ों के नहीं अरबों खरबों के हैं, इसलिए कि उनकी दुआ के बराबर किसी की दुआ नहीं। अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर सकता है, माँ बाप की नहीं करता। माँ बाप की दुआ फिर माँ बाप की दुआ है। माँ ने कहा, तू मुझसे नहीं मिलता, जा किसी बदजात से मिलेगा और तू जलील होगा, जलील। जब ये कहे कि माँ चली गई तो ये इनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने नमाज का सलाम फेरा, दरवाजा खोला कि तो माँ जा चुकी थी। इधर दरवाजा खोला, उधर वो फाहिशा औरत अंदर दाखिल हुई, और वो फाहिशा औरत ने कहा कि मेरे साथ मुंह काला करो। यानी उस बदजात फाहिशा गंदी औरत ने उसको जिना की दावत दी उन बुजुर्ग को। उन्होंने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तेरे साथ जिना नहीं करता। वो गई और जाकर के उसने ऐलान कर दिया कि ये जो मेरा बच्चा है ना, जो मेरी गोद में है, ये जुरेज का बच्चा है, वो उसने मेरे साथ बदकारी की, उसका बच्चा है। अब पब्लिक तो फिर पब्लिक है, अवाम अच्छाई जल्दी कबूल नहीं करती लेकिन बुराई जल्दी कबूल करती है। जब उस फाहिशा औरत ने कहा कि ये इसका बच्चा है, तो सारे बनी इसराइल टूट पड़े, आपका इबादत खाना तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, सब पब्लिक मिलके खूब मारा। मारने के बाद हजरत जुरेज ने पूछा, कुछ बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, इतनी इज्जत करते थे, ताजीम करते थे, एहतराम करते थे, और मुझे क्यों मार रहे हो? मारने की वजह तो बताओ। तो कहा, वो ये औरत क्या कह रही है, सुनो। कहा, क्या कह रही है? आपने देखा तो पहचान लिया कि यही आई थी बदकारी की दावत देकर। क्या कह रही है ये? कहा, ये कहती है कि इसकी गोद में जो बच्चा है वो तुम्हारा बच्चा है, ये तो तुम्हारे जिना से पैदा हुआ है। कहा, इतनी सी बात है? कहा, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बात आपका बच्चा वो कह रही है। तो कहा कि मुझसे कह देते कि ऐसी वो कह रही है, अब रुको। उन्होंने वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के उस बच्चे को टच किया अपनी उंगली, और उंगली टच करके उस दूध पीते बच्चे को कहा, तू बता कि तू किसका बच्चा है। मुझ पे तो इल्जाम लग गया ना, लेकिन तू बता,
آپ سوچو وہ کتنا پاورفل ولی ہوگا جو دودھ پیتے ہوئے بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ دے اور کہے کہ تو بتا کہ تو کس کا بچہ ہے، تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا زریج تو اللہ کا ولی ہے، میری ماں نے فلاں فلاں کے ساتھ اس طرح کا کام کیا تھا، اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہوں۔ اب لوگ نے قدم پکڑ لیے، رونے لگے، ہم سے غلطی ہوگی، معاف کر دے گا، ہم سونے کا گھر بنا کے دیں گے عبادت کرنا کا نہیں، یہ غلطی تمہاری نہیں ہے، یہ میری غلطی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ماں کی بددعا نے مجھے اس نتیجے پہ پہنچا دی۔ آپ سوچو آج کل کے جو لڑکے ہیں، لڑکیاں بھی، کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے، اپنی مرضی کی شادی کریں گے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا ایسا مت کر، اپنے معیار کے نہیں ہے وہ لوگ، لڑکا آوارہ ہے، اچھا نہیں ہے، کام دام نہیں کرتا، صرف سوٹ بوٹ ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے، بہت ساری چیزیں چاہیے، تو ماں بیٹیاں کہتی ہے اور تجھے کیا سمجھتا، تو بڈھی ہو گئی ہے، زندگی تو میں نے جینا ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، کسی اجنبی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے والی بیٹیوں، جب ماں باپ ولی سے ناراض ہو جائیں تو ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تم ماں باپ کو دکھی کر کے اپنی پسند کی شادی کرو گے تو زندگی میں تمہیں خوشیاں کب مل سکتی ہیں؟ اور لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں، جو بیٹی اپنے ماں باپ سے بغاوت کر کے دھوکہ دے دے وہ تمہارے ساتھ کب وفا کر سکتی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آج اس نے تیرے لیے تیرے حسن و جمال کو اور تیری خوبصورتی کو دیکھ کے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے، کل تجھ سے کوئی اچھا ملے گا وہ تجھے بھی دھوکہ دے کر چلی، کیونکہ جو ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں، نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے شادی کرو، تجارت کرو، کچھ بھی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تو دکھتا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ پتا بتائیں نا، ہم کیسے پتا کریں؟ حضور نے فرمایا گھر جا، تیرے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ کتنی بڑی بات کر دی، اب آپ بھی چیک کر لیجئے۔